नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया जी, मुझ जैसे नाक़िस तमिल और अदना से एक फ़कीर गरीब हकीर खिदमत गुजार को मौका देने का आप जैसे अजीम लोगों के बीच में। आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड एंड वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू बी विद गुजरांवाला। तो सिर्फ आपकी मोहब्बत में हम आए हैं यहाँ पर। तो गुजरांवाला से मेरी बड़ी उनसियत है। इट्स माई हार्ट एंड माई लव विद दिस सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी बड़े यहाँ के बैठे हैं, आप सबके सामने लफ्ज़ों के कलाम के साथ गुस्ताखी करने से पहले ही माजरत चाहता हूँ। हमारे यहाँ बड़ियाँ जाके गल करना मुहज़्ज़माना तरीके से ना चंगा नहीं समझा जाता। तो इट्स इसे कहते हैं जिनको इल्म आ जाए वो खामोश हो जाते हैं। हमारे को उस्ताद कहते थे जिसे इल्म आ जाए उसे खामोशी लग जाती है, चुप लग जाती है। तो जज़ाकल्लाह जी। काशिफ की मैंने तकरीर सुनी तो उसने एमी मेरे साथ 4 अलगाव लगा दी कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। वो जिसमें नूर होता है वही किसी में नूर देख सकता है। सो थैंक यू वेरी मच बेटा। मे अल्लाह गिव यू मोर प्रोग्रेस। अल्लाह तुझे और रिफ़त और इर्तिफ़ा बुलंद करे तेरा। और फील्ड के उस्तादों का काम है नए आने वाले बच्चों को आगे उनके लिए हौसले देना। सो आई विश यू द वेरी बेस्ट। दर्द है, तकलीफ़ है तुम्हारी आवाज़ में। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी को सिखाया जा सके। आई मीन नथिंग, मतलब ऐसी कोई बात नहीं मैं कर सकता जो महफिल में बैठे हुए किसी शख्स को पता ही नहीं हो सकता। मेरा ये मानना नहीं है। सब लोग समझ जाते हैं मसाइल। एवरीबॉडी गेट्स टू लर्न। ज़िंदगी समझ आ जाती है आज नहीं तो कल आ ही जाएगी, लेकिन जो मसला है ना वो किस वक्त पे समझ में आती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग मिले हमें ज़िंदगियों में, फ़लसफ़े हैं उनके पास, मगर जिस वक्त उन्हें बात समझ में आई ना वो वक्त बड़ा असल में वक्त का बड़ा मसला हो गया। कोई ऐसी चीज़ नहीं मैं बता सकता आप लोगों को जो शायद आपको नहीं पता हो, या उसका एक जुज़ नहीं पता हो, या उसका एक मैक्रो माइक्रो कुल्ली स्ट्रक्चर आपको नहीं पता हो, लेकिन ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देगी भाई। लेकिन अगर हम वक्त पे समझ लेंगे ना तो ये जो रिसोर्सेज और जो इंसान के पास माली हिस्सी मानवी वसाइल मौजूद है ना, इसको वो कंज्यूम करके इसको इस्तेमाल करके कुछ बनाने के अंदर जो ना आपको फ़ायदा हो जाएगा। सीख हर कोई जाता है। फ़िरौन भी सीख गया। इवन फ़िरौन गॉट टू न्यू, जब वो मरने लगा ना तो उसने भी कह दिया जो उसने कहा, अल्लाह ने उसको रकम कर दिया सूरह यूनुस के अंदर, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह आमनतु बिही बनु इसराईल। तो जो जुमले अल्लाह चाहता था फ़िरौन से भी वो उसने अदा तो किए, मगर बड़े गलत वक्त पे किए उसने। तो ज़िंदगी 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों का नाम है भैया। एक है ज़मान, एक है मकान। द प्लेसमेंट ऑफ टाइम एंड द प्लेसमेंट ऑफ प्लेस। तो आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ और कैसे। ये जो समझ गया ना ज़िंदगी के अंदर, फिर आगे की जंगें आगे की गुफ्तगू में फिर बात। लोग मिले उन्हें बात ही समझ नहीं आई। बड़ा काम है मेरा एक ये। अब क्योंकि अच्छा पहले ज़रा शोहरत नहीं थी तो देसी तरीके से आते हैं हम वैसे ही चले जाते हैं। अब हमारे साथ लवाज़ जुड़ गई हैं बहुत ज़्यादा। हम ज़मीन पे बैठ के पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। मेरे तारुफ के अंदर ना मेन चीज़ मिस करती है मेरे दोस्त। अमेरिका से आने के बाद पढ़ के मैं मदरसों की खाक हूँ। मैं पहले बता दूँ, मैं एक इल्म की दुनिया से मदरसे से पढ़ा हुआ ज़रबा यज़रिबु ज़रबन वाली ज़रब लगाने वाला मौलवी हूँ। ये बाद में दूसरे टैग लग गए, मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड ऑल दैट। सो आई एम एन एक्चुअली एन एजुकेशनिस्ट फ्रॉम द मदरसा। और ये पिंडों देहातों के अंदर ही शेख आतिफ तैयार हुआ। कुछ फैसलाबाद के आगे कुछ बुजुर्ग थे, कुछ लाहौर में थे, कुछ कराची में थे। तो मैंने कहा मैं ऐड कर दूँ कि मैं पहले एक मदरसे का तालिब इल्म था और हूँ, बाद में मेरे साथ दूसरे अलका बात है। तो ज़िंदगी समझ में आ जाएगी आपको, लेकिन किस वक्त आपको समझ में आती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और मुझे इस चीज़ ने बहुत तंग किया क्योंकि मैं बड़ा इनकलाबी आदमी रहा हूँ और उम्मीद है आज भी हूँ कि लोगों ने समझौते किए अपने साथ। मतलब मैं आज भी अपनी आँख को, आज मुझे बहुत दुनिया कह रही है और बड़े बड़े नाम कह रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल के नाम कह रहे हैं। शेख साहब हूँ तो बस होना चाहिए ना, हूँ बस कर दो बस। सब कुछ तो है ताड़े बोल, पहले भी था। सब कुछ से मुराद माल पैसा दौलत नहीं, ये तो कुछ चीज़ ही नहीं है। कुछ और जिसकी तलाश थी मुझे। आज भी ताकतें कह रही हैं कि मुक़य्यद कर अपने आप को, मुअय्यन कर अपने आप को, गेम डिफाइन कर दे। हम आज भी बड़ा ख्वाब रखते हैं, बड़े जंगी मैदानों का मिजाज रखते हैं, लेकिन लोग मिले, गज़ब का टैलेंट था उनके अंदर, गज़ब का। ऐसे ऐसे लोग मिले मुझे अपनी इस सफ़र के अंदर 14-16 साल के अंदर, ऐसे ऐसे काबिल कदावर शख्सियतों से मिला हूँ, लेकिन बात नहीं समझ आई, बात नहीं समझ सके, या बात समझ नहीं सके या समझने के बाद इरादा नहीं कर सके। तो इसलिए मैं एक जुमला कहता हूँ, कितने ही तसव्वुरात हैं, कितने ही एहसासात हैं, कितने ही इदराकात हैं, कितने ही तखय्युलात हैं जो साहिल पे ही मर जाते हैं, वजूद ही नहीं मिलता उनको कि वो कलम की शक्ल में रकम हो सके किसी सफ़े में। कितने ही सफ़े हैं जो स्याह ना हो सके कभी।
There are so many pages that never got jotted down. کیوں؟ کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ بزدل ڈرپور معاشرے کی روایتوں میں مقید وہ سوچ کاسمیٹکلی جسے لوگ ڈیفائن تو یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے وہ قبول کر. اللہ کہتا ہے میں تو بچہ ٹھیک بھیجا سی تمہیں ماں من مولود الا یولد ولا الفطرہ. اللہ کہتا ہے ایوری چائلڈ واز بورن نیچرل. میں نے تو بچہ ٹھیک بھیجا تھا. مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں جی کیا از دا لیڈر بورن اور دا لیڈر میڈ؟ قائد تیار کیا جاتا ہے یا قائد پیدا ہوتا؟ ہم کہتے ہیں ہر انسان کو اللہ نے صلاحیت دی تھی ہر کام کرنے کی. صحیح مسلم کی حدیث دلیل ہے اس پر کہ ماں من مولود الا یولد ولا الفطرہ. ہم نے بچے میں کوئی ایسا نقص نہیں رکھا تھا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ پہنچ نہیں سکتا یا یہ جمع نہیں کر سکتا یا یہ بنا نہیں سکتا یا یہ چلا نہیں سکتا یا یہ چڑھا نہیں سکتا یا یہ اٹھا نہیں سکتا. وہ معراج اور وہ عروج ایک نفس کو نصیب نہیں ہو سکتی ان افاف کو. یہ دعویٰ کرنا اللہ کے اوپر بہت بڑی بات ہے. آگے اللہ کہتا ہے بابا پھر یہ ماں باپ سوسائٹی اگر ہم ابواب میں قیاس کر لیں انالوجی کر لیں علمی انسٹیٹیوشنس کی تو ہر وہ شخص جو اس کے اندر ان کو ڈال رہا تھا علم کا وہ سب ذمہ دار ہے اس کو وہ بنانے میں جو آج ہوا. تو لوگ ملے زندگی میں مگر ڈیفائنڈ. وہ پہلے مڈل کلاس ہیں پھر ہائی کلاس ہیں پھر پنجابی ہیں پھر چودھری ہیں پھر جٹ ہیں پھر ارائی ہیں پھر وہ او لیولس کے ہیں پھر وہ میٹرک کے ہیں پھر وہ امیر ہیں پھر وہ غریب ہیں پھر وہ مولوی ہیں پھر وہ لبرل ہیں. لوگ ملے مگر ان کے آگے بہت کچھ تھا. ان کے سینے تک پہنچنے سے پہلے اور ان کے سینے سے باہر نکلنے سے پہلے بہت حجاب تھی. کیسے جرأت کرے گا ایک آدمی اس سچائی کو قبول کرنے کے لیے جہاں انقلاب جنم لیتا ہے؟ کیسے ایک انسان کر سکتا ہے؟ تو لوگ ملے ڈیفائنڈ اپنے اندر کے پوٹینشیل کے ساتھ ایسے سودے بازیاں کی انہوں نے. اور ہم سے تو نہیں ہوئی لیکن میرا مشکل ہے میرے لیے بھی قبول کرنا کہ بھائی کیسے اتنے کم پر استقرا کریں. غضب کا علم تھا تیرے اندر, غضب کا حسن تھا تیرے اندر, غضب کی تحریر, غضب کی تقریر, غضب کی تعلیم, غضب کی تشہیر, غضب کی تنقید کرتا ہے یار تو میرے بھائی, لیکن تو میدان میں نہیں آ سکتا, وجود نہیں ہو سکا تیرا. وہ وجود پھر جمال کمال تجمیل تکمیل تحسین تعریف تشریف کے وہ مقام نہیں حاصل کر سکا. کیوں؟ تو لوگ ملے, انہوں نے وقت پہ وہ کام نہیں کیا, وقت پہ وہ فیصلے نہیں کیے, وقت پہ وہ چیز نہیں سمجھی جو زندگی سکھا ہی دیتی ہے. آپ جتنی بھی عمر رسیدہ لوگوں سے ملیں گے وہ آپ کو ہمیشہ صحیح بات کریں گے. یہ جوانیوں کا جو علم ہوتا ہے نا یہ بڑا برباد کرنے والا علم ہے. جان بھی اس میں بہت ہے, جوانی کا علم تگڑا علم ہوتا ہے, اٹس ویری پاورفل. یہ جو جتنی بھی جوان بیٹھے ہیں نا یہاں پہ یہ علم بڑا گرم علم ہوتا ہے, لیکن یہ علم بے وقوف بھی بڑا ہوتا ہے. یہ جوانی کا علم بہت تیز ہوتا ہے, بہت تجربہ ہوتا ہے اس کے اندر, تیزی بہت ہوتی ہے اس علم کو کہ میں جلدی کچھ بن جاؤں, میں جلدی پہنچ جاؤں کہیں پر. علم پڑھنا ہو ہمارے اسلامی روایت کا, اور ویسے بھی علم اور فنون اور علوم کا ایک بڑا شعار یہ ہے کہ وہ سفید بالوں سے لیا جانا چاہیے. ہمارے استاد تھے کہتے تھے منڈا تو تیز ہے گا, کتاب نہ لکھی 40 سال تو پہلے, علم کو مختلف گھاٹیوں سے اترنے تھے, علم کو اترنے تھے مختلف ڈائنامکس اور مختلف ڈیموگرافکس, پھر تجھے سمجھ میں آئیں گی یہ وسعتیں کیا ہوتی ہیں, یہ توسع, یہ تنوع, یہ توسط, تجھے بعد میں بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ یہ بیچ کے رستے کیا ہوتے ہیں. فیصلے نہیں کیا ہم نے. تو سلام ہے ان لوگوں کو, سلام پیش کرتا ہے یہ قوم کا نوکر کہ جن کا تصور تخیل, یہ بھائی بیٹھا ہے سامنے جس نے مجھے دعوت دیا, سلام ہے تجھے بھائی, میرے شیر, میرے شہزادے احمد علی شرابی بھائی کے صفحے کے اوپر ایک چیز آ گئی, سلام. ورنہ لوگ ملے کاش اگر مگر چونکہ چنا. پاکستان ایک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے, یہ سنتے سنتے کان پک گئے ہمارے. لوگ ملے, پاکستان ایک نازک دور سے گزر, کب نہیں گزرا تھا. میں 81 کی پیدائش ہوں, 41 سال کا ہو گیا, 42 سے میں لگ گیا ہوں, یہی سنتے ہیں ایک نازک دور سے. تو نے کیا کیا؟ فتقوا اللہ ما استطعتم. What did you do for it؟ حالات تو ہمیشہ سے خراب تھے, تو کی کیتا بھائی. What did you do for it؟ ماذا فعلت؟ تو نے کیا کیا اس کے لیے؟ اللہ نے تجھے پورا ملک چینج کرنے کے لیے تھوڑی کہا. فتقوا اللہ ما استطعتم, اپنی استطاعت کے تحت بتا کتنا انقلاب لایا زندگی میں. یہ بڑی بات ہے کہ تجھے اللہ پورے ملک کی چوتھاہٹ دے دے, یہ تو اللہ کی عطا ہے, یہ تو کسبی چیز ہی نہیں ہے, عطا ہی ہے. تو سر بڑی بات ہے کہ آپ آزاد ہو گئے اپنے آپ سے, بڑی بات ہے. ان نفس الامارۃ بالسوء, اللہ کہتا ہے انسان کھول ہی نہیں سکتا آنکھ, نفس ہی ختم کر دے گا اس کو. جو اس کو 20-25 سال پہ لایا ہوتا ہے نا, اس میں جرأت, شجاعت, ڈائیورسٹی, انکلوژن, انوویشن, تنوع, یہ باتیں ہی نہیں ہوں گی اس کے اندر. میری 4 گڈیاں اور 6 کی میری 10 ہو جائیں, انہوں نے 1 کنال کی کوٹھی ہوگی 2.5 کنال. یہ سوچ ہے کمپیریٹیو تقابل کے ساتھ ہم نے اولادیں پالی ہیں کہ پتر اے جڑی ناکے گئی ہے نا 2 انچ اور بڑی ہے. یہ کہاں سکھایا گیا ہے کہ کردار کو مقابلے میں لے کے میدان کے اندر کردار سے مار, تنگ کر سسٹم کو تنگ کر اپنے کردار کے ساتھ. امیری میں فقیریہ بنا, فقیری میں اپنی امیریہ بنا لے. اقبال کہتا ہی رہ گیا یہ کہ خودی مت بیچ, فقیری میں نام پیدا کر, غریبی میں نام پیدا کر, فقیری میں نام پیدا کر. تو کون سے اپنے خلاف جا, تنگ کر اپنے آپ کو, تنگ کر.
اپنے آپ کو تنگ کر، پھر ارد گرد کی چیزوں کو تنگ کر، رستوں کے اوپر ایسا کرشمہ پیش کر، سوچے لوگ بیٹھ کیا بات کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کے سامنے بات پیش کی، بھائی جان آپ لوگ دیتے ہو تو کم دیتے ہو، لیتے ہو تو دو زیادہ لے لیتے ہو، یہ سوشل جسٹس نہیں ہے، یہ انصاف نہیں، برابری برابری ہونی چاہیے۔ کتنی اچھی پازیٹو بات۔ قوم کیا کہتی ہے؟ میں نفقہ کثیرا مما تقول۔ بھائی جان ہمیں آپ کی بات ہی نہیں سمجھ، اسٹریٹ چٹا انکار، میں نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں آپ کی بات ہی نہیں سمجھ، گہرائی نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ کانسیپٹ تو پیسہ کمانا ہونا چاہیے، میں جیسے بھی کماؤں، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں سوشل جسٹس کی، انٹرپرینورشپ جسٹس کی، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ خود کو تنگ کرنے والی جو سوچ تھی نا، بڑی بات ہے، آپ نکلے بھائی وہاں سے، جتنے ہی ملیں گے اپنے آپ سے آزاد نہیں، میں اپنے آپ سے آج آزاد نہیں ہوں۔ ایسے ایسے مہان القاب لوگ لگا دیتے ہیں لوگوں کو، اللہ بھی کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کی بڑائیاں نہ جھاڑ، میں جانتا ہوں تو اندر سے کتنا پلید ہے اور میں بھی جانتا ہوں اندر سے کتنا پلید، آئی نو دا فلتھ ان مائی ہارٹ۔ تو بڑی بات ہے اپنے آپ سے آزاد۔ سوال تو کیا یار بھائی میں یہ کیا کر رہا ہوں، میں یہ کر کیا رہا ہوں، یہ میں کہاں پہ بند ہو چکا ہوں، یہ میں کر کیا رہا ہوں؟ ایک دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اسی دکان پہ بیٹھا، وہ ایک فیکٹری لگا لی، یہ بہت ہے۔ ہر فن کے اندر وہ ایک سوچ جو اللہ نے پیدا کی، وہ نیوکلیئر جو اللہ نے سینے کو عطا کیا نا، تو وہ یا وہ طوفان ہوگا یا اس میں طوفان ہوگا۔ تو ایک مومن کا سینہ، ایک مسلمان کا سینہ مقید کیسے کر دیا آپ نے یا میں نے کہ بھائی یہ ہے تیری زندگی، بھائی یہ کنواں میں بیٹھا ایک میڈک، کاش اگر مگر چونکے چنائے، اپنے بھائیوں، برادریوں، سوسائٹیوں، شہروں سے پروٹیکشن لینے والا شخص۔ ڈر دیکھیں کتنا ہے ہمارے اندر، کہ اگر میں یہ 4-6 چیزیں چھوٹ گئی تو میں ختم ہوں۔ شیر تو وہ ہے جو اپنی ٹیریٹری خود مارک کرتا ہے، خود کلیم کرتا ہے اپنی سلطنت، کوئی نہیں ہوگا، بلیک اینڈ وائٹ میں قائر رہتے ہیں۔ شیر گرے میں پیدا ہوتا ہے، گرے میں، جہاں دوست بھی معین نہیں ہوگا، دشمن بھی معین نہیں ہوگا، سیرت بھی نہیں ملے گی، استاد ہی نہیں ملیں گے اس فیلڈ کے اندر، مشورہ دینے کے لیے سایہ نہیں ہوگا صاحب، وہاں بنتی ہیں چیزیں۔ تو بڑی بات ہے میرے بھائی، محفل میں کچھ ایسی رومیں بیٹھی ہیں اور میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے فیصلہ کیا یار میں یہ زندگی نہیں جی سکتا، اتنی سیلف سینٹرڈ سیلفش لائف نہیں میں گزار سکتا کہ سب کچھ میرے سے شروع ہوتا اور سب کچھ میرے پہ ختم ہو جائے۔ یہ زندگی، یہ معیار ہی نہیں ہے زندگی۔ دنیا کی قد آور ہستیاں جو آئی ہیں وہ اپنے آپ سے آزاد تھیں، 40 سال ان کی ٹریننگ ہوئی ہے تنہائیوں کے، 36 سال کی عمر میں کائنات کا سب سے بڑا لیڈر ہے، چھوڑ گیا بھائی، وہ ہٹ گیا سسٹم سے، غار میں چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی میں اب نہیں اور لے سکتا، یہ بہت گند ہے اس کے اندر، یہ بہت فلت ہے سوسائٹی کے اندر، بہت مصنوعیت ہے، خوابوں کو پروان چڑھنے کے لیے، اپنے قتل کا ایک رواج بننے کے لیے، مزاجوں کو ایک سماج بننے کے لیے، لفظوں کو ایک کلام بننے کے لیے، کلاموں کو وہ کتاب بننے کے لیے، کسی کے سینے کا ایک احساس بننے کے لیے، وقت کی نزاکت میں ایک رفاقت بننے کے لیے، تنہائیاں چاہیے ہوتی ہیں، تنہائیاں۔ اور ہم لائم لائٹ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے سسٹم کھڑے کیے ہیں دنیا کے اندر، کفار کے ہوں یا ہمارے، ایون دشمنوں کے بھی آپ بڑے لوگ اٹھا کے دیکھ، آزاد تھے وہ اپنے آپ، آزاد۔ نیلسن منڈیلا کی اس نے مثال دی میرے بھائی نے، نیلسن منڈیلا کے بارے میں میرے بھی 50 سینٹس لیں آپ یہاں۔ نیلسن منڈیلا کو ایسی جگہ سزا دی گئی تھی کہ اسے ٹچ کرنے کی سزا دی گئی تھی، اس کو ٹچ کوئی نہیں کر سکتا، نو بڈی ول ٹچ نیلسن منڈیلا، تو اس کی فیملی دور سے ملتی تھی، اس کو اتنی سخت سزا دی۔ اس کے جیلر نے کہا تھا نیلسن منڈیلا کہ میں وہ واحد شخص ہوں، میں دعا کرتا ہوں تجھے سزائے موت دے دی جائے، میں دعا کرتا ہوں تجھے سزائے موت مل جاتی۔ یہ جو انہوں نے تجھے سزا دیا نا کہ تو بیٹھا ہے یہاں پر، تو چھو بھی نہیں سکتا، نہ تو کسی کو چھو سکتا نہ کوئی تجھے چھو سکتا۔ 20 سال کے بعد جب وہ میدان میں اترا ہے نا، 20 سال کے بعد جب وہ میدان میں اترا ہے، ایسا فریش تھا وہ اپنی جنگ کے اندر کہ اس نے پہلے دن آتے ساتھی چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف دا سیکورٹی ایجنسیز، پرائم منسٹر، جتنے بڑے چودھری بیٹھے ہوئے تھے سسٹم کے، پہلے دن آگے بولا جینٹلمین سٹ ڈاؤن ناؤ آئی ٹاک۔ 20 سال تیار تھا وہ، 20 سال تیار تھا کہ اس نے بولنا کیا، یہ نہیں تھا سانو 5 سال بعد رہائی ملے اس میں لے لو جان کے، 20 سال بھی وہ ریڈی تھا۔ آخری کے جملے میں اس کے بولتا ہوں کہ اس کی پوری زندگی کی تاریخ میں وہ آخری کے اندر نا ایک فیلڈ میں جا رہا تھا، ایک فصل سے گزرتے ہوئے اس نے کہا تھا، اس کی بیوی سے بھی اس کا اختلاف ہو گیا بڑے کور ایشوز کے، جماعت کے کور ایشوز پہ، منشور کے بنیادی رکن شپ پر اس کا اختلاف ہو گیا بیوی کے ساتھ، نیلسن منڈیلا، اینڈ میں وہ بیوی بھی چھوڑ گئی۔ پتہ کیا کہتا ہے اٹس اے لونلی واک، یہ لیڈر کی جو یہ واک، یہ لیڈر کی جو یہ جرنی ہے، یہ سفر ہے، یہ تنہائیوں کا سفر ہے۔ کہہ رہا ہے یہ سفر ہی تنہائیوں کا، یہ بازو ملتے ہیں، جماعتیں بنتی ہیں، تحریکیں بنتی ہیں شرادی بھائی، لیکن اینڈ میں یہ 2 ٹانگیں ہوں گی جو جس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے انسان، اس لیے کہتے ہیں دوست کی ٹانگوں سے دل لگا کے کرنی چاہیے، کیونکہ اینڈ میں یہی 2 ہوں گی اور کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ شروعات میں بھی یہ ٹانگیں اکیلی ہوتی ہیں، اینڈ میں بھی یہ ٹانگیں اکیلی ہوں گی۔ لیڈر کو ایک لیول پہ تو سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن بڑی بات ہے کہ اپنے آپ سے آزاد ہوا، اور اپنے آپ سے آزاد ہو کے قوم کا ہو گیا، ملک کا ہو گیا، ایک فلسفے کا ہو گیا، بڑی بات ہے۔ یہ بڑے سیاسی بھاشن ہوتے ہیں جو ہمیں بھی اب دینے آ چکی، اللہ قوم ملک کی حفاظت کرے، اللہ یہ سیاسی باتیں، اللہ ہم قوم کا حامی نصر، یہ سیاسی بات، دیز آر آل پولیٹیکل ٹاکس۔ میں تھر کے ریگستانوں کے اندر مارے کھا رہا تھا یہ ابھی کے والے کام کے اندر، ایک دن آپ اس ریگستان میں، اس گاؤں، ایک گاؤں میں تھر کے اگر آپ ایک رات گزار لینا، میں کہتا ہوں پنجاب کے لوگوں کو سکھ ہے، مزاج پنجاب کے لوگوں کے مزاج دیکھے ہم نے، میں خود پنجابی ہوں لیکن میں بولنے میں نہیں شرم کھاؤں، مزاج ہے، کیوں؟ امن ہے۔ کراچی کو یہ امن نصیب نہیں ہوا کبھی، تھر میں آپ جائیں آپ ہل جائیں گے دیکھ، ماشاءاللہ ایتھے جتنے تھوک دے آدمی وہاں سے تھوک جاتا ہے، اتنی خوشحالی ہے ماشاءاللہ، اللہ نے اتنی بارشیں دی۔ تو اپنے آپ سے آزاد ہو کے ایک فلسفے کو خدمت کا فلسفہ دے دینا بھائی جان، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اس میں سب سے پہلا آپ کی فیلڈ میں جو آپ کے پاس آنا آئے گا نا، کیا رہتے ہیں ایک زکات کو،
पहली तनकीद जो आएगी इस फील्ड में आप, मैं 2005 में जब मैं मदरसे जाने लगा तो भट्ट साहब ने मुझसे पूछा, मैंने कहा डैडी मैंने जो ना आलिम बनना है। तो एक कारोबारी ताजर बाप का एक टिपिकल सवाल, पुत्र पैसे कितने हैं कहने? मैं क्या डैड दीन पढ़ाने पैसे कौन लेगा, ये तो खिदमत है। तो कहा फिर तू ज़कात ही खड़ियाँ करनी है ना अपने इदारे चलाने वास्ते, ज़कात खोर बनेगा तू। ताजरा का बेटा है क्या तो ज़कात मंगेगा हम जाके लोगों को। तो सर जी बड़े बड़े कामों के लिए बड़े बड़े नोट नहीं, बड़ा बड़ा दिल चाहिए होता है इंसान को। ऐसे ऐसे लोग, और बंदा जब बड़ी तगड़ी फैमिली से हो ना फिर तो बड़ा दिल चाहिए होता है लोगों के आगे हल्का होने के। सर आप आ जाएं इदारे का विजिट कर लें, देखें हमारी तंजीम क्या काम है। लोग आएंगे, ये मिजाज, ये तस्लील अपने नफ्स की बार बार फ़ोन किया जा रहा है जी, हमारे प्रोटोकॉल देने में कोई इज्जत की कमी तो नहीं रहेगी। मुश्किल काम है भजन, शैतान भी चारों कोनों से आएगा हिम्मत तोड़ने के लिए। यार क्या खिदमत है। सबसे प्यारा जुमला, ये कौम नहीं सही हो सकती, ये भी आएगा आपके दिन, कोई तायद नहीं मिलेगी। दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन जुमले पता क्या है? हमारे पंजाबी में है, बूथी देखी तो ऐसा जबरदस्त जुमला है हमारा। गोली से कत्ल करने के बजाय ये जुमले मार दे हमारे लोगों के। बूथी देखी तो बोले ना बड़ा कल्चर जुमला बनाया आगे। इफ यू आर पॉइंटिंग वन फिंगर एट समवन, अगर तू एक उंगली की तनकीद कर रहा है किसी पर, देयर आर 3 fingers पॉइंटिंग एट। साढ़े वाले ना फिर 4 कट के फिर बूथी देख जाके, बूथियां बड़ा बड़ा है काम करने वाला, बड़ा है वेलफेयर वर्क। सलाम है उन नाकिदीन पर, सलाम है उन हासिदीन पर, सलाम है उन हाकिदीन पर जिन्होंने हमारी तकलील और तकफीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सलाम है उनको। तो जिंदगी में अगर ये नाकिद नहीं होंगे तो जीने का मजा क्या है? ये जिंदगी में ये जजमेंट पास करने वाले नहीं होंगे तो जिंदगी का मजा क्या है? लेकिन मेरे भाई बड़ी बात है कि आप आगे मैदान, लेकिन 2 चीजें समझा के जाऊंगा। लफाजियां करना तो बहुत आसान है हमारे, लोग आ जाते हैं, काम शुरू कर लेते हैं, सिस्टम्स बना लेते हैं, फैक्ट्रियां खोल लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं, बिजनेसेस कर लेते हैं, जमातें तश्कील दे लेते हैं, मंशूर बना लेते हैं, लेकिन उन्हें 2 चीज़ों में मार पड़ती है सब। ये है वो मोती जो गुजरांवाला की ज़मीन के ऊपर आज आपको रकम करके जाऊंगा। 2 चीज़ों से। अभी पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी ने मुझे बुलाया था पीएम में, फौजियों से बढ़ के तो कोई चीज़ ही नहीं। वहाँ भी मैंने यही 2 बुनियादें रखी। मैंने कहा भाईजान मुल्क बर्बाद हो रहा है। अभी एक बच्चे ने माशाल्लाह लेक्चर से पहले थोड़ी मेरे साथ बहस की है, अच्छी बहस की है। ये 2 ही वजूहात हैं जहाँ से एक बड़ा लीडर समझ सकता है कि मैं मार कहाँ से खा रहा हूँ। बच्चे कह कहाई में नहीं है, यही 2 मसले हैं। बीवियाँ कंट्रोल में नहीं है, यही 2 मसले हैं। माँ बाप को बात समझाई नहीं जा रही, यही 2 मसले। शरीका आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा, फैमिली नहीं आपके कर, 2 ही मसले। मुल्क में बदमनी है, यही 2 मसले। मुल्क के अंदर नाइंसाफी है, 2 मसले। सूबा दूसरे सूबे से टक्कर में गलत जा, हर मसले के अंदर। इसलिए तो कहते हैं इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अल फसादु नौआन, करप्शन की बातें करने वालों को हम बताते हैं हमारे बड़ों ने कितनी करप्शन पे बात किया, वो भी अरबी उलमा जो थे। 2 किस्म के फसाद हैं, 2 किस्म की करप्शन है सिस्टम के। अल फसादु फिल इल्मी और अल फसादु फिल निय्या। या तो इल्म फासिद हो गया, इसका इल्म ही फासिद हो गया बंदे का, घर नहीं चल रहा, लोग नहीं आ रहे, महफिल गर्म नहीं हो रही, सपोर्ट नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा, दुश्मन दोस्त सज्जन नहीं बन रहे, सज्जन बाजू नहीं बन रहे, टीम इंसान की बच्ची नहीं बन रही। एक को पकड़ते हैं वो भाग जाता है, दूसरे को संभालते हैं वो निकल जाता है। खुद का मन बैलेंस नहीं हो रहा, उम्मीद पकड़ो खौफ निकल जाए, खौफ पकड़ो उम्मीद निकल जाए। अल ईमानु बैनल हुब्ब व रिजा वल खौफ करो, मोहब्बत हम तोड़। मोहब्बत संभालने ही जा रहे थे, शक अपने घोड़े लेके आ गया। शक संभालने के लिए जा रहे थे तो वहां से शहवात और हिदायत आ गई। ये सारी नफ्सियाती मसाइल को डील ही कर रहे थे, इतने में जो है वो गुस्सा आ गया। गुस्से के टैंक को ठंडा करा रहे थे, गुस्से के टैंक को ठंडा करा रहे थे तो वहां से मोहब्बत आ गई। मोहब्बत आई, साथ में माजी ले आई। माजी को राम कर ही रहे थे कि मुस्तकबिल का खौफ आ गया। खौफ के घोड़ों पे शह सवारी करना शुरू ही कर रहे थे, वहां से बुगत आ गया। बुगत संभाल ही रहे थे तो कीना आ गया। कीना पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो तजस्सुस आ गया। तो ये सारी चीजें मार देंगी। इन सबको लगाम दे ही रहा था, उनका मैसेज आ गया। उनके मैसेज पर वो अभी जवाब दे ही रहे थे, यार उन्हें तीर चला दिया वहां। उस महाज पर अभी संभाल ही रहे थे, वो उधर से जंग का ऐलान हो गया। उनके साथ अफामो तफहीम कर रहे थे, उन्होंने खत भेज दिया आगे। जिंदगी जीने का मजा कुएं से बाहर, इन्हीं चीजों का नाम है संभाल। लीडर इज द वन हू बैक हू, ये संभालता है उन चीजों को। इल्म नहीं होगा नहीं संभाल सकते, इल्म नहीं होगा नहीं संभाल सकते। किसी ने पूछा हमसे, शेख साहब क्या डेफिनेशन है इल्म की आपकी? वाज़ शै अला मौदिही, Putting the right thing at the right place and the wrong thing at the right place. सही चीज को सही महल पे रखना और गलत चीज को सही महल पे रखना, यह है इल्म। और ये बेकरी की दुकान में नहीं मिलता, वहां भी मिल जाएगा जो काम कर रहा होगा, अगर वो नजर और वो तसल्सल को लेने की। ये तो बड़े बड़े फन के माहिरीन, मैदानों के शहसवारों की जूतियां लोटा उठा के मिलता है इंसान। ऐसे थोड़ी मिल सकता है। 3 करना था 4 कर दिया, 2 करना था 1 कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कितना मेरी कम टेंशन नहीं है, आपकी भी कम टेंशन नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोझ देखे कितना बोझ आप सल्लम के ऊपर। किसी दिन इस पर ही लेक्चर होना चाहिए, आप सल्लम का स्ट्रेस कितना स्ट्रेस होगा आपके। बीवियां अलहदा संभाल रहे हैं, आप सियासतें अलहदा चल रही हैं, बंदे अलहदा तैयार कर रहे हैं, रिफॉर्मिस्ट अलहदा तैयार कर रहे हैं, एजुकेशनिस्ट अलहदा तैयार कर रहे हैं, उलमा अलहदा तैयार हो रहे हैं, नाकिदीन अलहदा तैयार हो रहे हैं, शायरों को अलहदा से बेंच संभाली दी आपने, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स अलहदा चल रहे हैं, ट्रीटीज मदीने में अलहदा चल रही हैं, मुआखात अलहदा चल रही हैं, मुआफकात अलहदा चल रही हैं, मुखालफत अलहदा। इस सारे स्ट्रेस के बीच के अंदर कितना गार्ड ऑन होगा एक लीडर का, कितना गार्ड ऑन होगा आप सल्लम का कि यहां से ना आ जाए। इतने में आपने एक बच्चा देखा मदीने में, ये होता है इल्म। आपने देखा उसका छोटा सा परिंदा मर गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दुनिया की सारी टेंशनों को छोड़ के अभी इस इशू को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये मुस्तकबिल का पौधा है। आपने कहा
یا آپ شاعر نہیں ہیں, آپ نے محل کو دیکھتے ہوئے شاعری کر دی. یا عمیر ما فعل عمیر, اے عمیر تیرے اس چھوٹے سے چڑیا کے ساتھ ہوا کیا؟ یہ ہوتی ہے علم کا فرقان اور علم کی معراج اور علم کا عرفان. آپ کو پتا تھا یہاں پر مجھے نیچے آنا ہے اس کے ساتھ, میری ٹینشن ہے اپنی جگہ پہ, لیکن اگر مجھے محل نہیں پتا وہاں کیا بات کرنی ہے, میں نے محفل خراب کر دی, میری غلطی. لفظوں کو وہ لباس نہیں صحیح دے سکا, احساسات کو وہ لباس نہیں صحیح دے گا, شیخ عاطف کی غلطی. بڑے چھوٹوں مردوں عورتوں کی تفریح کے فن اور مہارت کو نہیں سمجھ سکا, میری غلطی. مزاجوں کو نہیں سمجھ سکا, ہلتی پلیٹوں میں چلتے ہوئے نان کو نہ سمجھ سکا, میری غلطی. کہ بھائی جلدی نپٹا, کھانا وقت دے گا. یہ ہماری غلطی. علم فاسد ہوگا غلطی لگے, علم فاسد ہوگا شیخ دوستیاں دشمنی میں بدلے گا, علم فاسد ہوگا نااہل کو غلطی دے گا, علم فاسد ہوگا اپرچونٹی اسٹرینتھ ممکنات اور ممکنات اس کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا کیا. علم فاسد ہوگا جہاں ڈانٹنا ہے وہاں تساہل ہوگا, علم فاسد ہوگا جہاں نرمی اختیار کرنی ہے وہاں تجربہ میں ایسا تشدد نکلے گا, گیم خراب. لوگ پوچھتے ہیں نا نوکیا تباہ ہو گیا, ایک زمانے میں نوکیا کتنا چلتا تھا, ہر ایرے گہرے کے پاس تھا بجن. تو نوکیا جب تباہ ہوا نا, یہ اسمارٹ فون آ گئے تو اس نے عجیب جملہ کہہ دیا, پروفیشنل فیلڈ کے سارے شیر سارے لوگوں نے اتنی تنقید کی, یہ تم نے کیا بات, پتہ اس نے کیا کہا, آئی ڈڈ ناٹ نو ویئر آئی وینٹ رانگ, میں نے پتہ ہی نہیں چلا ہویا کہ میرے نال. یہ بات ہے کوئی کرنے والی. ابھی ہم ایک بہت بڑے سردار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ملک کے, نام نہیں لے سکتا ان کو, میں نے بولا سر یہ مت کہیے نا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوا کہ قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے, یہ کیا مذاق ہے, یہ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ, مطلب تمہیں پتہ ہی نہیں چلیا کہ ہویا کی. پاکستان ایک دینی ملک ہے, لبرل ملک ہے, کمیونسٹ ملک ہے, سوشلسٹ, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے بنایا یہ سب کچھ. مطلب آپ یہ مت کہیں یہ تکے چانس اور اتفاق میں ہم خلقوا من غیر شیء وهم الخالقون خود ہو گیا. تو بھائی جان یہ آپ نے سمجھنا ہے, علم ہر وقت ریوائز کریں. اگر ویلفیئر کی فیلڈ کا ہے, اگر رقیے کے فیلڈ کا ہے, اگر علاج بالقرآن کے فیلڈ کا ہے, تو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو اس فیلڈ میں کس نسل کا کب کہاں کس انٹینسٹی سے مارنے آئے گا, فساد کیسے آئے گا, وسوسے کیسے آئیں گے, کیسے ایکسپینڈ کرنا ہے. اس لیے استادوں کی, ماہرین کی مشاورت, علاقے کے بزرگوں کی مشاورت, علاقوں کے بڑوں کی مشاورت لازم. اور اگر علم ٹھیک ہے, انسان کو پتہ ہے کہ کیسے کرنا ہے, تو دوسری بڑی کنڈی ہے, لوگوں کے پاس علم بڑا ہے, نیت نہیں ہے, نیت ہی نہیں ہے, نیت میں فساد ہے. نیت ہو, ایک سوال ہے پورا ملک پوچھتا ہے آج, شیخ صاحب یہ بتائیں یہ مستقل مزاجی کیسے آئی, یہ کنسسٹنسی کیسے آئی, یہ استقلال کیسے آئی, یہ کیسے میں روز کروں, کیسے میں روز کروں, روز کیسے کروں, روز کیوں کپڑے صحیح پہنوں, روز کیسے چہرے پہ مسکراہٹ لاؤں, آپ کے درد تو گرم کر دیتے ہیں, روز گرم کیسے کروں, روز کیسے مستقیم رہوں, روز کیسے استقامت اختیار کروں, روز کیسے اپنے مسلس کو ٹھیک کروں, روز کیسے ویٹ سکھاؤں, روز کھانا کھانے میں پرہیز کروں, روز اسی روٹین اور ڈسپلن کے ساتھ آؤں. تو جواب ہمارا یہی ہے میرے بھائی, نیت فاسد ہوگی عمل مستقل نہیں ہو سکے گا. نیت اگر شعبدے باز ہوگی عمل مستقل نہیں ہوگا. نیت اگر دھوکے باز ہوگی عمل مستقل نہیں ہو سکے گا. نیت اگر متکبر ہوگی عمل مستقل نہیں ہو سکے گا. نیت اگر متساہل بنی اسرائیل والی ہوگی تو بھی مستقل عمل نہیں کر سکے. نیت اگر مصنوعی ہوگی تو بھی عمل مستقل نہیں ہوگا. علم اگر فاسد ہوگا تو بھی عمل مستقل نہیں ہوگا. دشمنیوں اور نقصانات کا ادراکات نہیں ہوگا تب بھی عمل مستقل نہیں ہوگا. مقصد ذات سے بڑا ہو گیا تو مستقل ہو سکتا. ذات مقصد سے بڑی ہو گئی, بیچ دے گا, بک جائے گا کہیں نہ کہیں. لوگ ملے مگر بک گئے, کیونکہ نیت کو بکنا لازم تھا. نیت بک گئی ہے اصل میں, لوگ نہیں بکتے, نیت بک جاتی. نیت بک گئی, تھوڑی سی ترقی ملے گی, لوگ آئیں گے قیمت لگانے. آپ ہاں بھائی چلو, اب تم 5-10 کروڑ کے آدمی ہو, قیمت بولو. خریدنے آئیں گے لوگ آپ کی آواز. شیخ عاطف کو بھی خریدنے آتے ہیں تو قیمت بولیں شیخ صاحب اپنی, تھوڑا سا ذرا باتوں کو آپ نے پھر یوں کرنا ہے. ہمارے گلے کی بھی قیمت لگاتے ہیں. بہت نیت میں دم چاہیے, ایسی آفرز آئیں گے. پھر شیطان کبھی کچھ اور چیزیں بھیج دے گا آپ کی, آفر نہیں بھیجے گا, کوئی اور فتنے بھیجے گا. تو نیت تھی. کچھ لوگوں کا عشق ناکام ہوتا ہے, انہیں بڑے بڑے کام کرنے کی پڑ جاتی ہے. کچھ لوگوں کی محبتیں ناکام ہوتی ہیں, دل ٹھکرا دیے جاتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں انقلاب کے راستے. ٹھیک ہے, شروعات کے لحاظ سے صحیح اصول ہوتے ہیں جو ایک امام کھڑا کرتا ہے, پھر اصول نہیں. تو جیسے ہی جذباتوں کا تناؤ کم ہوا, نیت پھر فاسد, عمل پھر غیر مستقل. ایک وقت آئے گا آپ کو سپورٹ ہی نہیں آئے گی. آج اللہ کے کرم سے پورا ملک 100 200 300 1000 ریکویسٹ ہیں. پاکستان کے شہر نہیں مجھے پتا, جہاں سے اللہ بلاتا ہے. مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں خود لیکچر مانگنے جاتا تھا کبھی, وہ وقت دیکھا ہے میں نے. اور ایک جگہ پر میری اسٹرانگ میری بزنس فیملی سے میرا تعلق, دوسرا میری باہر کی تعلیم, تیسرا میرا سسرال مولویوں کا, روبڑی خاندان میں میری شادی ہو گئی. عبداللہ محدث روبڑی کی پوتی ہے ہماری اہلیہ, ان کے خاندان سے. تو اتنا علمی شجرہ بھی ملا مجھے. اس کے بعد بھی میں یونیورسٹیوں میں جب خود جو میں بنانا چاہتا تھا نا, اس پر اگر روایتی مولوی بنتا تو میں تو وہیں مدرسے کی کھیپ, میں تو وہیں پڑھانا چاہتا ہوں. اصول فقہ, اصول حدیث, عقیدہ, نحو, صرف, معنی, منطق, بیان, فلسفہ, یہ تو وہیں پڑھانا ہے. اور اگر ٹوٹل انگریزوں کے آگے بکنا تھا تو پھر کیا فائدہ ہے اس کا.
جو سلطنت ہم بنانا چاہتے تھے 2 دنیا کے امتزاج کا، اس کا کوئی خریدار ہی نہیں۔ وہ تنہائی مجھے یاد ہے کہ ایک اسکول نے مجھے جب باہر نکالا، مجھے وہ اوقات نہیں میں اپنی بھولتا ہوں، مجھے وقت یاد ہے کہ جب مجھے اسکول نے باہر نکال دیا، مجھے نے کہا بھائی جا چل، نیت لوگ ملے مگر نیت نہ ملی، اور نیت اگر تھی، آج جتنے بھی شاہکار اس محفل میں بیٹھے ہیں وہ نیتیں تھی جو لے آئی۔ آخری بات، ول انسان کو ماں کے پیٹ سے ول نہیں آتا، ٹڈوں ول نہیں لے کے آتا بندہ، ول کسی کو نہیں آتا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ کہتا ہے تجھے ماں کے پیٹ سے بغیر علم کے نکالا، اور شیئا نکرہ ہے، نفی کے سیاق میں عموم پر نص ہے، تھوڑی طرح متفسم والی بات ہوگی ہے کہ ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کے نہیں آتا، کچھ نہیں آتا ماں کے پیٹ سے، پورا وجعل لکم السمع والابصار، آنکھ کان تن دیتے ہیں تاکہ تو ان پٹ لے اور ڈیولپ کرے۔ تو یہ کہنا کہ میں ڈگری حاصل کر لوں، میں گریجویٹ ہو جاؤں، میں یہ پڑھ لوں، میں وہ کر لوں، میں فلاں کر لوں، نیت خالص ہونا انسان کی، اور نیت مدوں والی اور شیروں والی نیت ہو۔ کلیجہ بڑا ہو ایک آدمی کی، اس نے جنگیں لی ہوئی، فوج میں بڑا ہو اپنے کو، لوگ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی گلاں کرتا ہوں، بڑی بات کروں گا تو بڑے میدان ماروں گا نا۔ ہمارے لوگوں کی باتیں چھوٹی ہو گئی ہیں، چھوٹی بات کہنے لگ گئے لوگ، بڑا خواب دیکھے انسان، کیا مسئلہ ہے، یہ پہاڑ میرا ہے، یہ میں گراؤں گا اللہ کے حکم باذن اللہ، تکبر نہ ہو۔ تو وہ نیت پر محنت کی کوئی اکیڈمی نہیں ہے پاکستان میں، وہ نیت، کوئی آپ بتائیں جی 4 سال کا بیچلر ہو، نیت کی ریکنسٹرکشن، کوئی ایک ڈگری نہیں ملے گی آپ کو، نیت کی ریفارمیشن پہ کوئی اسکول ہی نہیں ملے گا، یہ سائیکالوجی کا شاید سبجیکٹ ہو۔ نیت تو ہمارے 1400 سال سے باتیں کرتے ہیں، نیت کیسے بنائی جاتی ہے انسان، نیت میں کس طرح وہ بارود ڈالا جاتا ہے کہ جب اس کے ہاتھ بھی کٹ رہے ہو تو وہ کہہ رہا ہو احد 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 احد، یہ نیت ہے، نبی نے مکے میں نیت تیار کی۔ معذرت چاہتا ہوں کسی کو نہ برداشت کرنا پڑے، ولکن کان اول ما نزل من القرآن السور المفصل فيها ذکر الجنت والنار، نیتوں کے اندر جنت جہنم ہے اللہ کے نبی نے اتاری ہیں۔ 86 صورتیں مکے میں نازل ہوئی، ایس او پیز نہیں آئے، یہ آل عمران، یہ سورہ نساء، یہ بقرہ، یہ سب مدینے کی اندر ہے۔ مکی دور میں مائنڈ تیار کیا، کیا مائنڈ تیار کیے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کہ کتنے ہی چھوٹے فلسفے ہو، کتنی ہی چھوٹی تنظیمیں ہوتی، کتنی ہی چھوٹی اوقات کے لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی سلطنتوں پہ غالب کرتے ہیں۔ جیسے نیت، اللہ سے بڑا مانگ، بڑی چیز مانگ، پھر اس بڑی چیز کو سہنے کے لیے بڑا دل جگر مانگ کہ اللہ یہ جتنی بڑی سلطنت ہوگی تیروں کے رخ بھی اتنے سخت ہوں گے تیری طرف۔ وہ زندگی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو، اور وہ زندگی کیا جسے سارے ہی دوست نصیب ہوں، دونوں ہی زندگیاں فضول زندگیاں۔ زندگی وہ جس میں ابتدا میں دشمنیاں تھیں اور انتہا میں دوستیاں بن گئی، کیونکہ سینے بہت بڑے تھے، عربوں کے سینے بہت بڑے تھے، وہ سینے تھے جو انہوں نے فارس کے کیسر و کسریٰ کے محلوں کے اندر وہ سینے پیش۔ تو یہ کام شرازی بھائی لاسٹ نوٹ، بڑے بڑے کام لوگ کہتے ہیں بندے نے کام کیا، نہیں، کام سینے ڈھونڈتا ہے، کام سینے تلاش کرتا ہے، اندر جاتا ہے کام، علم، کام، خواب سینے دیکھتا ہے، غیرت دیکھتا ہے اس سینے کی، اور اگر اسے سمجھ میں آ جائے تو پھر بیٹھ جاتا ہے۔ سینہ کام تلاش نہیں کرتا، کام سینے تلاش کرتا ہے۔ کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ سب میری تھی، جو حق تھا کل بھی اللہ کا تھا، اللہ کے لوگ کا۔ اللہ آپ کے اس پودے کو وہ معراج نصیب کرے، آپ کی پوری ERC ٹیم کو میں تہہ دل سے I wish you best of luck۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کی سنت تک گزارے گا ضرور، آپ اگر پلیٹ میں مل جائے نا تب ڈر ہے، اگر نہیں مل رہا نا ویلکم ٹو دا گیم، ویلکم ٹو دا کلب۔ مبارک کو اگر پانی رستہ نہیں بنا رہا، مبارک کو، یہ سنت ہے اللہ کی، وہ دیتا اسی طریقے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔